السلام علیکم ناظرین کرام، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے پہلے پارے کے 7 آیتیں تلاوت کر چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدے کے قواعد بتائی تھی، اور مفردات، مرکبات، حرکات، حرف مدہ اور حرف لین، اور جس پر جزم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ اس سے آگے کے سبق سنانا چاہتی ہوں میں آپ کو 7 آیتوں کے بعد سے، اور نورانی قاعدے کے باقی قواعد بھی سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ میں آپ کے سامنے 7 آیتیں کے بعد سے 12 آیتیں تک تلاوت کر چکی ہوں، 5 آیتیں، اور اس کو میں سمجھاؤں گی کس طرح پڑھیں گے نورانی قاعدے کے قاعدوں کے ساتھ۔ میں آپ کو حرف مدہ بتلائی تھی کہ حرف مدہ 3 ہے۔ الف یا، وہ الف سے پہلے زبر ہے نا، جیسا ناسی میں الف سے پہلے زبر ہے کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر رہیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہاتھوں بھی کھینچیں گے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہاتھوں بھی کھینچیں گے، جیسے یقول میں وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، اور جس حرف پر جزم ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے میں بتلائی تھی آپ کو، یعنی مئی میں نون ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے، پچھلے والے حرف سے میم سے نون کو ملا کر پڑھیں گے۔ اور اس میں اور قاعدہ بھی ہو رہا، نون ساکن کے بعد یا ہے تو کون سا قاعدہ ہوتا وہ بھی بتلاؤں گی میں۔ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی کیسا پڑھیں گے، حرف مدہ کی جیسا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف کے جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کی جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ اسی طرح سے وہ الٹا پیش کس کے برابر ہے، وہ مدہ کے جیسے، با الٹا پیش بو برابر ہے با وہ پیش بو کے۔ بو الٹا پیش کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے ہم حرف مدہ میں وہ ساکن سے پہلے کیسا کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد کون سا قاعدہ ہے، تختی نمبر 7 تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، جیسے نون ساکن میم نون زبر من جو ہے نا، تو نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو کیا پڑھیں گے، نون ساکن کو یا سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے میم یا زبر مئی پڑھیں گے، میم نون زبر من نہیں پڑھیں گے۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اور اسی طریقے سے تختی نمبر 9 اظہار، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہاں، عین ہاں، غین خاء۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر طیرن ابابیل، رن 2 الف زبر ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد اگر حمزہ آیا الف آ رہا تو اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل۔ پھر حلقے کے قاعدے میں نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 میں بھی آپ نکال کے نورانی قاعدے میں سمجھ سکتے ہیں، اگر اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو نورانی قاعدہ نکال کے اس کے قواعد جو میں کہی ہوں وہ آپ رکھ کے اس کو سمجھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
دیکھیے جیسا طائرن ابابیل میں تنوین یا نون ساکن بولی میں نون ساکن کا یعنی من غیری ہی، من یعنی میم نون زیر من، نون ساکن یعنی صرف نون پر جزم رہنا، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اس کے بعد والے حروف حلقے کے 6 حروف میں سے کوئی سا بھی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو اپن اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کو ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسا اس میں خادعون اللہ میں یخادعون میں وہ یہاں پہ یو حرکات ہے، جلدی پڑھیں گے۔ خا میں کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے۔ دی کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ پھر او میں وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو کھینچیں گے۔ نہ اللہ یعنی لفظ اللہ سے پہلے زبر رہا تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ پھر والذین میں وہ لام ذرا ول پڑھ رہے، الف نہیں پڑھ رہے، جیسے والقمری میں الف کو پڑھا جاتا ہے، لام کو الف کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ لام کو پڑھیں گے۔ وہ آگے کے قواعد میں سمجھاؤں گی، سیریل وائز سے آپ کو سمجھاتے آ رہے ہیں نورانی قاعدے۔ جیسا آمنو میں کھڑا زبر ہے، الف کے اوپر اس کو کھینچیں گے، میم کے اوپر حرکت ہے، زمین حرکت زبر کی لگی ہوئی، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ پھر نون ساکن وہ ساکن سے پہلے پیش ہے نو، اس کو بھی کھینچیں گے۔ اس طریقے سے ماں میں بھی الف زبر ہے، حرف مدہ ہے۔ اللہ اس میں بھی حرف مد کا بیان ہے، یعنی ایک الف سے زائد کھینچیں گے اور آگے کے تختیوں میں بتلاؤں گے میں، جو میں آپ کو سمجھائی اس میں سے میں آپ کو بتلا رہی ہوں۔ پھر انفسہم نون ساکن کے بعد فا ہے تو اس کو اخفا کہتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ میں اظہار کے بعد اخفا کا قاعدے جو آگے ہے میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو کل وہ سمجھاؤں گی۔ اسی طرح سے آپ اس میں جو میں قاعدہ نورانی قاعدے کے جو حرکات حرف مدہ اور حرف لین جزم والے حرف کو کھڑا زبر کو کس طرح پڑھیں گے، آپ اس طرح سے اپنے خود ہی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ آپ کو کیسا لگی تلاوت اور میرا سمجھانے کا انداز آپ کمنٹس میں بھی لکھیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو اور ایک بات بتلانا چاہتی ہوں، اگر کوئی بھی خواہش مند ہے، لڑکیاں یا عورتیں یا بچیاں جو پڑھنے جا نہیں سکتے، شرماتے ہیں، گھر بیٹھے اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے تو آن لائن کلاسز بھی ہیں۔ کمنٹس میں آپ لکھیے کہ اس کو ضرورت ہے پڑھنے کی، انشاءاللہ وہ بھی کورس جاری ہے۔